جب بھی بیت المقدس کی بات کی جاتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آتا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اس کے صدیوں بعد بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور وہ قبضہ بھی اس قدر دردناک کہ آج بھی اس بربریت کی مثالیں دی جاتی ہے۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا اور ان کا خون لوگوں کے ٹانگوں تک مسجد اقصیٰ میں جمع ہوا تھا۔ اسی طرح نصارہ جنہوں نے کروسیڈز کے نام سے جنگ شروع کی تھی، مسلمانوں کی کئی ریاستوں کو اسی طرح ظلم و ستم کے ساتھ حاصل کیا۔ نتیجتاً مسلمانوں کی عزت، آبرو، زمین جیسے کئی نقصان ہوئے۔ دوسری طرف اکثریت کے ساتھ مسلمانوں کے حکمران اپنی عیش پسندی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ گنتی کے غیرت مند لوگ تھے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کا ذمہ اٹھایا، اور انہی میں سے تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی خیر خواہی میں وقف کر دی۔ دوسری طرف انہی کی ریاست میں ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جس نے بیت المقدس کو 90 سال بعد عیسائیوں کے چنگل سے نکالا اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا۔ اسی لیے آج بھی جب بھی کبھی فلسطین بیت المقدس کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دعاؤں میں سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی کی دعا کی جاتی ہے کہ پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اور ارض مقدس کو مسلمانوں کا کر دے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچپن کا نام یوسف تھا۔ آپ نجم الدین ایوب کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ نجم الدین ایوب اور ان کے بھائی اسد الدین شیرقا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاست میں اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ وہ ریاست کی فوج میں بھی اہم کردار نبھاتے۔ وہ وقتاً فوقتاً یوسف یعنی صلاح الدین کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے جاتے۔ صلاح الدین ایوبی ابتدا میں اپنا وقت اپنے استاد محترم کی درسگاہ میں اور ان کے کتب خانے میں کتابیں پڑھتے ہوئے گزارتے، بس یہی اس کی زندگی کا مشغلہ تھا۔ لیکن ایک خواب میں انہیں یہ بشارت ہوئی کہ انہیں کسی اور عظیم کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی اسی عظیم کام کے لیے وقف کر دی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ان کے ساتھ کئی جنگوں میں شانہ بشانہ رہے اور اپنی شجاعت کو منوایا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے اور انہیں کئی تحفوں سے نوازتے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا عظیم تر مقصد بیت المقدس فتح کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اب یہ مقصد عظیم صلاح الدین ایوبی کا ہو گیا۔ اس نے مصر، حلب، شام کے علاوہ ایک ایک کر تمام عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ کی نصرت و کڑی محنت کے بعد وہ بھی دن آیا جب اس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، لیکن وہ فتح اور عیسائیوں کے 90 سال پہلے والے فتح میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عیسائیوں نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی اس طرح کی کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو فتح یاب ہونے کے باوجود عاجزانہ رخ اختیار کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لایا۔ جس جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، وہاں سجدہ ریز ہوا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تعمیر کردہ منبر بیت المقدس میں رکھوایا اور اس منبر سے خطبہ دیا۔ جب بات عدل و انصاف کی آئی، چاہتا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی عیسائیوں کی طرح تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، مگر اس نے سب کو بخش دیا۔ کچھ عورتیں آئی جن کے پاس اپنی جاں بخشی کے لیے جزیہ نہیں تھا تو انہیں بھی معاف کر دیا۔
اور حکومت کے خزانے سے اتنا مال دیا کہ وہ اپنی زندگی پرسکون طرح سے گزار سکتی تھی۔ وہ عورتیں راستے میں جاتے وقت یہ کہنے لگی کہ بے شک تم عظیم ہو بلکہ عظیم تر ہو، اور ہمارے عیسائی حکمران ذلیل ہے بلکہ ذلیل تر۔ یہ تھا ایک عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا تعارف۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔